کتاب پڑھنی ہے وہ کتاب ہے جلالین. جن پڑھانی ہے وہ جلالین پڑھانی. اول پڑھانی ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے، ہو جائے گا جلدی. لیکن وجہ تسمیہ تو سمجھ ہی لینی چاہیے، کیونکہ میں بھی پڑھاؤں گا تو جلالین ہی پڑھاؤں گا، اور جو دوسرے استاد پڑھائیں گے وہ بھی جلالین پڑھائیں گے. کوئی نہ کوئی ایک ذمہ داری تو نبھائے کہ اس کی وجہ تسمیہ بتلائے کہ جلالین کیوں پڑھا رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں. تو جلالین جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ تسمیہ کا صیغہ ہے نا؟ اس کا واحد جلال اور اس کا جمع جلالات. تسمیہ کے ساتھ اس کا نام جو رکھا ہے، یہ تسمیہ کا جو صیغہ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، جن دو چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے جلالین نام رکھا. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو انسان ہیں، وہ دو جلالی ہیں جو اس کے لکھنے میں، جو اس کو مرتب کرنے کے اندر شامل ہیں. ایک جلالی سے مراد جلال الدین. جلال جو کہتے ہیں نا، وہ محاورے کے اندر، عربی محاورے کے اندر غصے کو کہتے ہیں. اگر کسی عربی کے سامنے آپ اپنے لب و لہجے سے، اپنے جسمانی آو بھاؤ سے الحمدللہ غصے کا اظہار کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا انت معافی جلال، غصہ مت، یا معافی جلال زیادہ، یعنی زیادہ غصہ مت کرو. تو معلوم ہوا کہ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اور وہ غصے کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ نام رکھا گیا اور ایک دین کی طرف نسبت کر دی گئی جلال الدین، ہے نا، تو اس جلال الدین کے معنی اب یہاں محاورے سے بدل کر کے لغت کی طرف آ جائیں گے. اور لغت کے اندر جلال کے معنی جو ہیں وہ مضبوط، روشن، یا جو عمارت کے اندر مضبوطی دینے کے لیے کالم یا پلر لگتا ہے نا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جلال کہا جاتا ہے. تو دین کا ستون وہ ہے. اس کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہے دین کو مضبوط کرنے والا، دین کا ستون بننے والا، جلال الدین. تو دو جلال الدین اس کے اندر ملے ہوئے ہیں جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام جلالین رکھا. ایک ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں جلال الدین جو ہیں وہ آپس میں استاد اور شاگرد بھی ہیں، نام بھی ایک جیسے اور منصب اور تعلق بھی ایسا کہ ایک استاد اور دوسرے شاگرد. دو تعلق ہو گئے آپس میں. ایک تو نام کا تعلق، دونوں کا نام جلال الدین. دوسرا تعلق استاد اور شاگرد کا. اور تیسرا تعلق جو ہے وہ ہے ہم ملکیت کا. کیا مطلب؟ دونوں کا ملک بھی ایک ہی ہے، وہ ہے مصر، یا کہوں مصر. جدید لغت کے اندر مصر نہیں کہا جاتا، مصر کہا جاتا. وہ میری عادت ہے کہ میں جدید بھی بدلاتا ہوا چلتا ہوں کہیں کہیں. وجہ اس کی ایک خاص ہے کہ سعودیوں سے میرا بڑا تعلق ہے، سعودیوں سے بھی اور سعودی ممالک کے لوگوں سے بھی. تو زبان پر موجودہ وقت کی عربی جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. اور کبھی اتفاق یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھانے کے دوران کسی عرب ملک سے میرے پاس ٹیلی فون آ جائے تو مولوی صاحب جو عربی میں بولوں گا شاید یہ جو کچھ پلے پڑے تمہارے
کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک جملہ بھی کسی کتاب اور کسی قاعدے سے آپ مطابقت نہیں دے سکتے. جو ان کی محاورے کی عربی ہے، جو بول چال کی عربی ہے، وہ کہیں سے کہیں تک کتاب سے اور قاعدے سے کوئی جوڑ اور میل نہیں کھاتی. مثال کے طور پر ایک جملہ بولا جائے، انا اخذ هذا الكتاب منك، کہ میں تم سے یہ کتاب لوں گا، ہے نا؟ اگر کہیں بول چال کے اندر تم نے سنا تو پھر اخذ هذا الكتاب منك، منک اور منک کے اندر کتنا بڑا فرق ہے. ڈھونڈتا رہ جائے گا کہ منک ہے کیا ترجمہ کیا جائے اس کا. آج کے دور کے اندر منک استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی موجودہ عربی کے اندر مصر استعمال نہیں ہوتا، مصر استعمال ہوتا ہے. مصری نہیں کہتے، مصری کہتے ہیں. تو تیسرا تعلق کیا ہے؟ ہم ملکیت کا بھی ہے، اور وہ ہے کہ دونوں مصر کے رہنے والے ہیں. چوتھا تعلق ہم شہریت کا بھی ہے، کہ دونوں قاہرہ کے رہنے والے ہیں، جو کہ مصر کی راجدھانی ہے، مصر کی دارالسلطنت کیپٹل جو ہے قاہرہ، اس کے رہنے والے ہیں. 4 تعلق ہیں آپس میں 4 تعلق. ایک نام کا، کہ دونوں کا نام جلال الدین، اور دوسرے تعلق ہے استاد اور شاگرد کا، اور تیسرے تعلق ہے ہم ملکیت کا، اور چوتھے تعلق ہے ہم شہریت. یہ 4 تعلق ہیں. حساب تمہیں لکھنا چاہیے تھا، تم یاد نہیں رکھ پاؤ گے. اب سے 3-4 مہینے کے بعد اگر کوئی ان میں سے سوال تمہارے پاس آ گیا امتحان میں تو ٹائیں فش ہو گئے. اس لیے قلم کاغذ پکے طول پہ رکھو، یہاں 2-4 بھی لکھ لو گے تو سب کو لکھوا دو گے. اور یہ کسی حاشیے میں کسی جو ہے اس کے اندر نہیں ملے گا تمہیں، بہت ساری شروحات کے اندر بھی نہیں. جلالین کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے 2 جلال الدین ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تسمیہ کے صیغے کے ساتھ نام جلالین ہے، اور آپس میں ان کے 4 تعلق. اب ایک جلال الدین جو استاد ہیں وہ ہیں جلال الدین محمد ابن احمد المحلی، اور جو دوسرے جلال الدین ہیں جو شاگرد تھے ان کا نام ہے جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی، جن کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ مشہور ہے. لکھا جلال الدین محمد ابن احمد المحلی، یہ استاد، اور سورہ کہف سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک مزید سورہ بقرہ کی 22 آیات کے مفسر ہیں. سورہ کہف سے لے کر کے قل اعوذ برب من الجنۃ والناس تک، اور مزید سورہ بقرہ کی 22 آیات کے. اس کے علاوہ جو بقیہ حصہ ہے وہ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی جو شاگرد ہیں انہوں نے پورا کیا ہے، تفسیر کر کے انہوں نے پورا کیا.
جلال الدین المحلی جو پہلے مصنف ہیں اور اکثر حصے کے مصنف ہیں، آدھے سے زیادہ حصے کے مصنف ہیں، ان کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر 1389 1389 عیسوی، 23 ستمبر 1389 عیسوی اور 791 ہجری۔ اس میں اسلامی مہینہ کون سا تھا یہ نہیں مل پایا، ہجری تو مل گئی، سن کون سا تھا، ہجری سال کون سا تھا وہ تو ملا، مہینہ کون سا تھا، اس مہینے کی عربی مہینے کی تاریخ کیا تھی یہ نہیں ملی۔ البتہ انگریزی مہینے کی تاریخ مل گئی 23 ستمبر جو میں نے لکھوائی، اور جائے پیدائش ہے قاہرہ مصر۔ وفات ہے 5 جولائی 1460 عیسوی۔ چودہ سو ساٹھ عیسوی اور 864 ہجری۔ وفات بھی قاہرہ کے اندر ہوئی اور تدفین بھی مصر، قاہرہ اور مصر میں ہی۔ ان کا لقب تھا مملوک السلطنت۔ عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے، اور مذہب کے اعتبار سے شافعی ہے، شافعی المسلک، مسلک کے اعتبار سے لکھ لو مذہب کو ہوگا۔ شافعی المسلک تھے، اور آپ کی خصوصیت فقہ، تفسیر، علوم شرعیہ اور علوم عقائد کے اندر تھی۔ آپ کی خصوصیت جو تھی فقہ، تفسیر، علوم شرعیہ اور علوم عقائد کے اندر تھی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جلال الدین محلی، استاد اور آدھے سے زیادہ کتاب کے مصنف۔ اب رہ جاتی ہے بات جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ کی۔ تو مولی صاحب ان کی پیدائش ہے 3 اکتوبر 1445 عیسوی۔ مطابق 1 رجب 849 ہجری۔ وفات ہے 8 اکتوبر 1505 عیسوی۔ مطابق 19 جمادی الاولی 911 ہجری۔ جائے وفات قاہرہ مصر۔ آپ 19 جمادی الاولی 911 ہجری۔
وفات اور جائے پیدائش دونوں قاہرہ مصر. آپ سنی تھے، شافعی المسلک تھے، تفسیر، علوم شرعیہ، فقہ، حدیث، قرآن، اصول فقہ، تاریخ، علوم عقائد. ان تمام علوم میں مہارت حاصل. ہو گیا کام پکا؟ میں نے ایک چیز لکھوائی ہے کہ وہ سنی تھے. ہماری ایشیائی ممالک میں اور عربی ممالک کے درمیان سنیوں کا ڈیفینیشن، سنیت کا ڈیفینیشن یا سنیت کا جو کہنا چاہیے کہ مطلب ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اہل عرب یہ سنیت کو استعمال کرتے ہیں شیعیت کے مقابلے میں، کہ بس شیعہ نہیں ہونا چاہیے تو سمجھ لو سنی ہے، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یا ہمارے ان علاقوں میں بدعتی ہو، سب کو کیا کہا جائے گا؟ سنی کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیعہ نہیں، بس شیعہ نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو سنی کہلائے گا. اور ہمارے ایشیائی ممالک کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ، اس میں جو سنی کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے وہابی کے مقابلے میں. سنی جو ہے نا وہ استعمال کائے کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہابی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. یا جو غیر بدعتی ہے اس کو سنی کہا جاتا ہے، جس کے اندر بدعت ہے، نئی نئی چیزوں کا وہ موجد ہے، نئی نئی چیزوں کو اپنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ تو یا سنی کہلاتا ہے. اور جو نئی چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، جو نئی چیزوں کو نہیں مانتا، وہ وہابی کہلاتا ہے. تو یہ سنی میں فرق ہے اہل عرب میں اور اہل ایشیا کے اندر، کہ یہ لوگ جو سنی ہیں وہابی کے مقابلے میں سنی مانتے ہیں، اور وہ لوگ شیعہ کے مقابلے میں سنی مانتے ہیں. تو وہ مصر جو ہے وہ تو عربی دیش ہے، تو وہاں تو شیعہ کے مقابلے میں سنی لکھ دیا گیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سنی جو ہے وہ بریلوی والے سنی نہیں. کسی بھی جدید اور نئی چیز کو شریعت کے اندر داخل کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی ان کو دلچسپی نہیں، لیکن بس سنی اس وجہ سے کہ شیعہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اہل عرب کے بہت سارے شیعوں نے بھی بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں، حدیثیں نقل کی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ کی حدیث، روات حدیث کے اندر اگر کوئی شیعہ آ جاتا ہے تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کمزور ہو جاتی ہے. اگر راویوں میں سے کوئی راوی
شیعہ آ جائے تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی. آپ حدیث میں پڑھیں گے جہاں راویوں کے اوپر بحث کی جائے گی تو وہاں پر یہ بات آئے گی کہ اس سلسلہ روات میں ایک راوی جو ہے وہ شیعہ بھی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے اپنے وزن سے ڈاؤن ہو گئی، گر گئی. میں نے یہ بتلایا کہ سنی جو ہے وہ یہاں پر شیعیت کے مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہابیت کے مقابلے کے لیے استعمال نہیں ہوا. اب ایک بات یہ کہ جلال الدین محلی جو استاد تھے انہوں نے شروعات کی تھی تفسیر کرنے کی، اور منتخب جو کیا قرآن کے وہ آخر والے آدھے حصے کو منتخب کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ شروع سے لیتے، لیکن دو وجہوں سے قرآن کریم کے آخر آدھے حصے کو منتخب کیا کہ پہلے اس کی تفسیر ہی کی جائے. ان دو وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کا مکمل حافظ نہ ہو، جزوی حافظ ہو، تو اکثر وہ قرآن کریم کے آخر کے آدھے حصے میں ہی سے تھوڑے تھوڑے حصے کا حافظ ہوتا ہے. مثلا ہمارے یہاں اگر بچے کو پورا قرآن حفظ نہ بھی کیا کرایا جائے تو آم کا پارا تو حفظ کرا ہی دیا جاتا ہے، سورہ رحمان تو حفظ کرا ہی دی جاتی ہے، سورہ یاسین تو حفظ کرا ہی دی جاتی ہے، اور اگر کوئی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو سورہ کہف بھی، کیونکہ جمعہ کے دن اس کا پڑھنا کیا ہے مسئول ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف، اور دوسرے موت کے علاوہ ہر حادثے سے، ہر مصیبت اور پریشانی سے کیا ہو جاؤ گے؟ محفوظ ہو جاؤ گے. تو اگر کسی نے شوق میں سورہ کہف کی حفظ کر لی تو اسے بھی فائدہ ہوگا. یہ سوچتے ہوئے قرآن کریم کے آخر کے آدھے حصے سے شروعات کی ہے. سورہ کہف سے ہی شروعات کی، سورہ اسراء سے نہیں کی، سورہ کہف سے کی. اور دوسری وجہ یہ رہی ہوگی کہ انہیں اپنی صحت کے بارے میں یہ یقین نہیں تھا کہ میں اگر شروعات سے اس کی تفسیر کرنے بیٹھوں گا تو آخر تک کر پاؤں گا، اس سے پہلے ہی فرشتے سے ملاقات ہو جائے گی. اس لیے امت کو زیادہ فائدہ اس تفسیر سے پہنچے، اس لیے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے ایسے حصے کی تفسیر کر دی جو حصہ امت کو یاد ہوتا ہے اور وہ اس کے اکثر حصے کی وہ حافظ ہوتی ہے. کیونکہ اہل عرب کے یہاں اب تو زیادہ رواج ہو گیا ہے کامل حافظ بنانے کا، مکمل قرآن کا حفظ کرانے کا رواج زیادہ ہو گیا، لیکن پہلے جزوی طور پر حافظ ہوا کرتے. آج بھی اگر ہم اپنے کسی بچے کے بارے میں اہل عرب سے کہیں کہ یہ 11 سال میں، 10 سال میں، 9 سال میں حافظ ہو گیا ہے تو وہ بڑے اچنبھے سے اور بہت زیادہ تعجب خیز انداز میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کامل حافظ ہے، 9 سال کی عمر میں اس نے مکمل حفظ کر لیا. تو یہاں تو حافظ کہاں ہی کامل کو جاتا ہے، ادھورا جو ہو اسے تو اگر ایک صورت بھی رہ گئی تو اسے کہاں حافظ کر دیں گے؟ ابھی تیری ایک صورت رہ گئی اسے اور پوری کر دے. تجھے دستار بندی جب ہوگی، اب پگڑی ملی گی، وہاں پر 5 پارے، 6 پارے، 10 پارے یہ بھی پڑھ لی تو حافظ ہے. بس فرق کامل اور جزوی کا رہ جاتا. میرا ایک متعلق ہے وہ وہاں کا ہے، سیریا کا، ملک شام کا. اس کے یہاں میرا تعلق کیوں ہے؟ میرا کاروباری تعلق، بہت سارے ملکوں کے عربیوں سے میرا کاروباری تعلق، اور میں یہاں ہندوستان میں بھی جو رہتا ہوں نا تو چھٹی پر رہتا ہوں.
اصل میرے پاس کارڈ جو ہے وہ سعودی عرب کا کہ میں وہاں سے 6 مہینے کی چھٹی لے کر کے آتا ہوں، اور وہ مجھے لکھ کر کے دیتے ہیں کہ تمہیں ہندوستان میں اتنے دن کی چھٹی دی گئی ہے، مثلا 60 دن کی یا 80 دن کی یا کتنی کی، ویسے جتنی مانگتا ہوں دے دیتے ہیں۔ 180 دن کی 6 مہینے ہوتے ہیں، لکھ دیتے ہیں وہ 180 دن کی چھٹی دی۔ 180 دن کے بعد پھر ہندوستان سے سعودی عرب جانا ہوتا ہے، اور 180 دن کا اگر 12 بج گئے، 180ویں دن کے 12 بجے سے رات کو پہلے سعودی میں قدم رکھنا۔ اگر 12 سے سوئی نکل گئی تو ان کی مرضی ہے، ولی صاحب بول رہے ہیں یا نہیں، اور جیل میں ڈال دیں کہ تم یہاں کے ناگرک ہوتے ہوئے یہاں کے قانون کا پالن کیوں نہیں کر رہے؟ قانون کی تم نے خلاف ورزی کی ہے، وہ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں۔ اس لیے اور آپ کچھ بھی ہو جائے وہاں 12 سے سوئی آگے نہیں نکلنی چاہیے۔ جس وقت آفیسر مہر لگا رہا ہو وہ دیکھے گا۔ اتفاق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 180ویں دن میں ہی آپ پہنچے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2-4 دن پہلے ہی پہنچ جاؤ کہ اس کی جو ہے کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسی پریشانی ہو گئی تھی کہ میں 180ویں ہی دن یہاں سے چلا اور دہلی سے جہاز لیٹ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ تو 12 بجے نہیں پہنچے، تو کام تو خراب ہو جائے گا اگر 12 بجے نہیں پہنچے۔ تو وہ جہاز چھوڑنا پڑا۔ اس سے پہلے ایک دمام جا رہا تھا، یہ جدے جا رہا تھا، وہاں میری انٹری ہونی تھی، دمام جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ اس سے پہلے جا رہا ہے اور یہ 10:30 میں پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا جی اسے کینسل کر کے مجھے اس میں بتا دو، کیونکہ مجھے سعودی عرب کی کسی بھی پورٹ پہ اترنا 12 بجے سے پہلے لازم ہے، چاہے وہ ریاض ہو، جدہ ہو، دمام ہو، کوئی بھی ہو۔ بس میں سعودی میں قدم رکھ دوں، مہر لگتے وقت 12 نہ بج رہے۔ تو وہ ایک مرتبہ ایسا ایمرجنسی بھی ہو گیا، تو بہت زیادہ عربیوں سے تعلق۔ وہ ایک میرا خریدار ہے، میں اس کو مال بیچتا ہوں، وہ ہے کہاں کا؟ سوریہ کا، ملک شام کا۔ وہ ہجرت کر کے سب ادھر ادھر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک شام کے حالات تو بڑے خراب ہیں، وہاں تو شیعہ سنی بہت زیادہ فساد برپا ہے۔ تو وہ بھی ہجرت کر کے سعودی آ گیا ہے۔ سعودیوں نے ان کو جو ہے وہ سکونت دے دی۔ اس کے 3 بچے، بیٹا بڑا، اور وہ تقریباً عمر میں میرے بیٹے کے برابر ہے۔ آج تو وہ تقریباً 17 سال کا ہے، لیکن جس وقت سے میرا اس سے تعلق ہے وہ 9 سال سے تعلق ہے۔ تو اس نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا، اور اس کا نام ہے حنظلہ، اس کے بیٹے کا نام ہے حنظلہ۔ تو میں نے بھی اپنے بیٹے کا فوٹو دکھلایا اور میں نے کہا کہ یہ حافظ ہے اور 9 سال کی عمر ہے۔ تو اس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کامل حافظ، کہ مکمل حافظ ہے 9 سال میں؟ ہاں مکمل حافظ۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو ابھی بھی صرف 2 پارے حفظ کر پایا اور یہ بھی حافظ ہے۔ بس اس نے کہا کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہے لیکن 2 پاروں، تو وہاں پر 2 پارے والے کو بھی حافظ کہہ دیتے ہیں، یہاں 2 صورتیں بھی چھوٹ جائیں تو حافظ نہیں ہے۔ بات یہ کہہ رہا ہوں، کہاں سے چلی تھی میری شادی، کہاں پہ پہنچ گئی آپ؟ ہاں، تو فائدہ یہ علامہ جلال الدین محلی نے قرآن کریم کے آخر حصے کی پہلے تفسیر کرنی اس وجہ سے شروع کی تاکہ امت کو فائدہ ہو، اور اس علاقے میں جہاں پر آپ تھے وہاں پر یہ رواج تھا کہ قرآن کریم کے مختلف حصوں کے حافظ ہوا کرتے تھے، مکمل حافظ نہیں بھی ہوتے۔ جب آپ سورہ آدھے کی کر چکے تو آپ نے پھر شروع سے کی اور سورہ بقرہ شروع کی۔ آپ کہو گے الحمد کا بھی سورہ فاتحہ کا بھی۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آخر والے آدھے حصے کے ساتھ ملا دی تھی آپ نے، کیوں؟ سورہ فاتحہ تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا تو بہت ضروری تھا۔ اس لیے آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر جو تھی وہ آخر کے آدھے حصے کے ساتھ ملا دی تھی۔ اسی لیے بعض نسخوں میں کیا تمہارے سامنے جو نسخہ رکھا ہے وہ بھی
اس میں بھی سورہ فاتحہ جو ہے وہ غائب ہے شروع سے، الف لام میم سے شروعات ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ بھی تو اس سے پہلے ایک سورت تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ چلی نہیں گئی مولوی صاحب، وہ آخر والے کے ساتھ ملا دی گئی ہے، آخر آدھے والے کے ساتھ ملا دی گئی، کیونکہ اس کے مفسر علامہ جلال الدین محلی تھے اور انہوں نے اس کی تفسیر کر دی. باقی اب ہو چکی سورہ بقرہ شروع کی، 22 آیات کی تفسیر کی اور بس وقت پورا ہو گیا، پھر نہیں کرتا. اس 22 آیات کے بعد جو تفسیر مکمل کی ہے سورہ اسراء کے مکمل تک، ختم تک، وہ علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو آپ کے شاگرد تھے، جن کے بارے میں آپ کو میں تفصیل بتلائی. کچھ خصوصیات ہیں. آپ ہر کتاب کی، ضروری نہیں ہر کتاب کی کوئی خصوصیت ہو، لیکن بہت ساری کتابوں کی خصوصیات ہیں. خاص طور سے علم تفسیر سے متعلق جو خصوصیت ہے، جو کتابیں ہیں ان کی خصوصیات ہیں. علم حدیث سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے. لیکن آپ کہو جی نور الہدا کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے، اس میں تو مسائل بیان کر دیے گئے، طہارت کے اور نماز کے اور روزے کے سب مسائل بیان کر دیے. جس طرح بڑی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے، اس بڑی کتاب سے چھوٹی کتاب میں اتار کر کے مسائل بیان کر دیے، بس کوئی خصوصیت نہیں. تو ہر ایک کی خصوصیت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر قرآن کریم کی تفسیر کی کتابوں کی اور احادیث کی کتابوں کی خصوصیات پڑھی جاتی ہیں. کتنے بجے گھنٹہ پورا ہوگا؟ زبردست. اس کی بھی ایک خصوصیت، تفسیر جلالین کی بھی خصوصیت ہے. اس کی خصوصیت سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ تفسیر دو قسم کی ہیں. ایک تفسیر ہے عوامی تفسیر اور دوسری قسم ہے درسی تفسیر. عوامی تفسیر وہ ہوتی ہے جو عوام کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہے، ترجمہ کرنا ہے، اس کا کوئی اگر شان نزول ہے اس کو بیان کرنا ہے، اس کے متعلق اگر کوئی قصہ کوئی واقعہ ہے تو اس کو بیان کرنا ہے، اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو اس کو واضح کر دینا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گئی عوامی تفسیر. 3-4 چیزیں اس تفسیر میں بیان کر دو، عوام کو اس سے بڑھتی پلے نہیں پڑے گا، ہے نا؟ قرآن کریم کی آیت، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا کوئی شان نزول ہے. شان نزول بھی ایک واقعہ ہی ہوتا ہے، جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وہ شان نزول کہلائے گا، وہ بھی بیان کرو. اور کوئی اگر اس آیت سے متعلق واقعہ اور قصہ ہے وہ بھی بیان کرو، اور اگر کوئی مسئلہ اس آیت سے نکل رہا ہے تو وہ بھی بیان کرو. یہ ساری چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں عوام کے سامنے. اور دوسری تفسیر جو ہے وہ ہے درسی تفسیر، کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ درس کے اندر آپ کو فقہ کا بھی، آپ کو نحو و صرف کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. آئے گا؟ نحو و صرف کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ نحو کے قاعدے پر یہ کلام ہے یا نہیں ہے، صرف کے قاعدے کے مطابق یہ کلام پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ کو ترکیب، جو صرفی ترکیب، نحوی ترکیب ہے، اس ترکیب کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے درس کے اندر. تو یہ درسی تفسیر ہے جس کے اندر مزید کچھ چیزوں کو بیان کرنا پڑتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں نحوی اور صرفی اور ترکیبی قواعد ہیں جن کو آپ درسی تفسیر کے اندر بیان کریں گے. یہ جو تفسیر جلالین ہے، ان 2 قسموں میں سے کون سی قسم کی تفسیر ہے؟ یہ تفسیر درسی ہے. وہ یہ تفسیر درسی ہے کہ یہ پڑھائی جائے،
طالبان علوم دینیہ کو، اور اسی وجہ سے قرآن مدارس کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک کوشش کی جاتی ہے کہ جلالین پڑھائی جائے، کیونکہ یہ تفسیر عوامی تفسیر نہیں ہے، عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تفسیر جو ہے وہ درسی تفسیر ہے، اس سے جانکار لوگوں کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ طلباء اکرام. یہ تفسیر ہوئی درسی تفسیر. دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جو مطلب کے بیان کرنے کے لیے یا معنی بیان کرنے کے لیے متن عبارت لکھی گئی ہے وہ بہت مختصر ہے. دوسری اس کی جو صفت ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطلب بیان کرنے کے لیے جو عبارت لکھی گئی ہے وہ نہایت مختصر ہے، لیکن اس کے معانی بہت گہرے ہیں. ایسی عبارت کو منتخب کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ مختصر ہو، بہت کم ہو، لیکن اس کے معنی اور مطالب بہت زیادہ ہوں اور بہت گہرائی رکھنے والے ہوں. اس بات کا خیال رکھا گیا ہے. یہ بھی تفسیر جلالین کی خصوصیت ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے ترجمے کے لیے، اس کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے شارح نے بہت مختصر عبارت لکھی ہے، تو کہہ دیا کہ یہ تفسیر ہی نہیں، یہ تو قرآن کریم کا ترجمہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم کا ترجمہ ہے. بعض لوگوں نے کہہ دیا. ایسے لوگوں کو بڑے علماء نے کم علم قرار دیا. ایسے لوگوں کو بڑے علماء نے کیا قرار دیا؟ کم علم قرار دیا، کہ وہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے اس تفسیر کو صرف ترجمہ گردان رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے اور بہت مفید تفسیر ہے، درسی تفسیر ہے، اور پورے معانی اور مطالب اور حقائق پر یہ منتخب ہے اور اس کو جو ہے جامع. لہذا یہ اس تفسیر کی دو خصوصیتیں ہوئیں اور مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. خدا کرے کل تک یہ بات طے ہو جائے کہ مجھے اول پڑھانی ہے.